اور یہاں ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتی ہوں. دھنیش سینیٹر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, میں انہیں سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک غیر مسلم ہیں, ایک ہندو ہیں, اور وہ اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں, ہم مسلموں کو, ہم قرآن کے متوالوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو وہ کیا کہتے ہیں, منافقت نہ کرو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے, جھوٹ نہ بولو, آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہے. شرم سے ہم سب کو ڈوب مرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے قرآن میں شاید نعوذ باللہ یہ لکھا ہے, جھوٹ بول دو تو جنت مل جائے گی, آپ منافقت کر لو تو جنت مل جائے گی. اگر میں یہاں پر یہ بات کرتی ہوں جھوٹ اور منافقت نہ بولے جائیں تو کہتے ہیں جی فراز شاہ کو سیاست نہیں آتی. ایک منٹ جناب اسپیکر, بلوچستان کو نہیں مرنا چاہیے, شرم سے پورے پاکستان کو مرنا کہتے چاہیے. ہیں کہ دور بدل گیا, کیا سورج نکلنا بند ہو گیا, نعوذ باللہ قرآن تبدیل ہو گیا, نعوذ باللہ چاند نکلنا بدل گیا, کیا دن اور رات تبدیل ہو گئے. دور نہیں بدلا, وہی خدا, وہی قرآن, وہی رسول. کون بدل گیا؟ میں اور آپ بدل گئے. کیوں بدل گئے؟ اس دنیا کے لالچ میں بدل گئے. آج بلوچستان کا جو یہ حال ہے, آپ اس 19 سال کے لڑکے کو جو پہاڑ پہ چلا گیا ہے, اس جوان خون کو کیا بتائیں گے, کون سا نظریہ آپ سکھائیں گے؟ آپ سب ذمہ دار ہیں, پاکستان کے حالات کے ذمہ دار یہ سیاستدان ہیں. اور آج اس ایوان میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے خدا کو جان دینی ہے. آپ سب نے اسی اندھیری قبروں میں جانا ہے اور جواب دہ ہوں گے خدا کے سامنے. تو آپ سب ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ہم جب تک بنیادی, میری بات سنیں جناب اسپیکر, میں سریاب میں گئی, وہاں پر جو میں نے لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ فٹ بال کا میچ کھیل رہی ہیں, اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں ہماری, بلوچ بچیاں ہیں. اسی طریقے سے پنجگور میں میں گئی, پنجگور کی جو غربت کے حالات ہم نے دیکھے, ہم تربت گئے, ہم اوران میں گئے. بی ایل اے کون ہے اوران میں؟ ڈاکٹر جناب اسپیکر, بلوچستان کے حالات غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں. بلوچستان کے حالات نا انصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی, بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں. یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر, کرپشن اتنی کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. بس کرے میڈم, that's it. Thank you very much. Thank you madam, thank you very much. جی خیر جان.